ناظرین، آپ سب کی خدمت میں صبیحہ زبیر کا آداب۔ انسان کی زندگی میں خاص دنوں کو خاص اہمیت حاصل ہے، اور یہ خاص دن بہت اہتمام سے منائے جاتے ہیں، جیسے یوم جمہوریہ، یوم آزادی، یوم خواتین، یوم اساتذہ، یوم اطفال، یوم اقبال اور یوم آزاد وغیرہ وغیرہ۔ آج 21 فروری ہے اور آج کا دن انٹرنیشنل مدر ٹنگ کے طور پر یعنی عالمی یوم مادری زبان کے طور پر منایا جاتا ہے۔ یہ دن کیوں منایا جاتا ہے، اس کی شروعات کب اور کہاں سے ہوئی اور اس کا مقصد کیا ہے، اس موضوع پر بات چیت کرنے کے لیے ہمارے پاس یہاں پر موجود ہیں ایک بہت ہی قابل قدر معزز شخصیت پروفیسر سلمیٰ بیگم۔ پروفیسر سلمیٰ بیگم سابق پرنسپل مہاراجہ کالج رہ چکی ہیں۔ عرصہ دراز تک آپ کا تعلق درس و تدریس سے رہا ہے اور آپ نے اپنی ماہرانہ تدریسی صلاحیتوں کی بنا پر اپنے شاگردوں کے دلوں میں ایک مقام بنایا ہے، ایک جگہ بنائی ہے۔ اس کے علاوہ آپ ایک سرٹیفائیڈ موٹیویٹر ان ٹوٹل کوالٹی مینجمنٹ اینڈ ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ اور سرٹیفائیڈ سائیکولوجیکل کونسلر بھی ہیں۔ پروفیسر سلمیٰ بیگم، سالہ ڈیجیٹل کے تمام عہدیداران، اراکین و ناظرین کی جانب سے ہم آپ کو یہاں پر خیر مقدم کرتے ہیں اور عالمی یوم مادری زبان کے لیے آپ سے بات چیت کا آغاز کرتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔ پہلے تو میں آپ کا اور آلار کی ساری تدبیران اراکین کا تہ دل سے شکریہ ادا کرنا چاہوں گی کہ آپ نے مجھے اس قابل سمجھا اور مجھے یہاں مدعو کیا گیا ہے۔ تو یہ میری خوش قسمتی ہے کہ میں آپ سب کے ساتھ ہوں اور اس اہم موضوع پر بات چیت کریں گے۔ جی ہاں، تو پروفیسر سلمیٰ بیگم، مجھے سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ عالمی یوم مادری زبان کی شروعات کب سے ہوئی اور یہ دن کب سے منایا جا رہا ہے اور کیوں منایا جاتا ہے؟ دیکھیے، یوم مادری زبان جو ہے سب سے پہلے یونیسکو میں 1999 سے اس کی شروعات ہوئی جی، اور انڈیا بھارت میں اس کا سب سے پہلا آغاز جو ہے 1952 میں جی ہوا ہے۔ تو مطلب یہ کہ کافی سالوں سے یہ مادری زبان کا دن منایا جاتا ہے۔ یہ اس لیے کہ زبان تو سب سے پہلی زبان جو سب سے پہلی سیکھتے ہیں بچے، وہ اپنی مادری زبان ہی ہے۔ اور مادری زبان کی اہمیت جن لفظوں میں ادا کی جائے کم ہے۔ جی جی، جتنے لفظوں میں ادا کی جائے کم ہے۔ مادری زبان اس لیے بھی کا دن اس لیے بھی منایا جاتا ہے، یوم انٹرنیشنل ڈے آف مدر ٹنگ اس لیے بھی منایا جاتا ہے کہ اس کی بہت ساری اہمیت ہے۔ یہ کہ سب سے پہلے تو یہ کہ یہ کنیکٹ کرتی ہے سب لوگوں کو ایک ساتھ کنیکٹ کرتی ہے۔ اس میں اس کے مادری زبان کی اہمیت تو یہ بھی ہے کہ اس سے کمپریہنشن جو ہے بچوں کا بہت اچھا ہو جاتا ہے۔ جی جی، کلچرل کنیکٹیوٹی بہت اچھی رہتی ہے، اور سب سے اہم میں یہ سمجھتی ہوں کہ انکلوسیونیس اور انکلوسیوٹی جو ہوتی ہے تمام کو مشترکہ کرنا، ایک جٹ کرنا، جوڑنے کا کام جو ہے مادری زبان کرتی ہے۔ پروفیسر سلمیٰ بیگم، میں یہاں پر پوچھنا چاہتی ہوں کہ 1952 میں بنگلہ دیش میں ڈھاکہ کے کچھ طلباء اور طالبات نے مادری زبان کی خاطر اپنی جانیں قربان کی تھی۔ تو یہ مادری زبان جو منایا جاتا ہے عالمی طور پر، یہاں پر اس کی بھی اس وجہ سے اہمیت ہے کہ بعد میں یونیسکو نے اس کو جو ہے ضروری قرار دے دیا، اس کو اپروو کر دیا۔ اچھا، مجھے آپ یہ بتائیے کہ مادری زبان تہذیب اور ثقافت کی شناخت کے لیے کیا اہمیت رکھتی ہے؟ مادری زبان ہماری تہذیب کا ایک بہت اہم حصہ ہوتا ہے۔ جی، ہمارا ایک آئینہ ہوتا ہے۔ مادری زبان کی اہمیت جو ہے ہمارے سماج کا ایک آئینہ ہوتا ہے۔ جی، اس مادری زبان کی جس طرح سے مادری زبان کو ہم اہم سمجھتے ہیں، اسی طرح سے ہم اس میں کنٹریبیوٹ کرتے ہیں۔ جی، اور چاہے وہ اپنا جو کنٹریبیوشن ہے وہ نثر میں ہو، نظم میں ہو، یا گفتگو میں ہو، یا شاعری میں ہو، کسی موضوع پر بھی مادری زبان میں جو بھی کنٹریبیوشن ہوتا ہے وہ ہمارے سماج کی آئینہ ہوتا ہے، کو درشاتا ہے، اور یہ بھی دکھاتا ہے کہ ہم کس سوچ کے مالک ہیں۔ مادری زبان کا مطلب ہے کہ اظہار خیال میں آسانی پیدا ہوتی ہے۔ نہ صرف آسانی بلکہ اس میں اور زیادہ اہمیت بھی ہوتی ہے اور شائستگی بھی بڑھ جاتی ہے اگر مادری زبان میں کی جائے۔
اچھا پروفیسر سلمیٰ، مجھے یہ بتائیے کہ ہماری مادری زبان اردو ہے، تو اردو زبان کے فروغ کے لیے ہم کیا اقدامات کر سکتے ہیں، ہم کیا آگے کام کر سکتے ہیں کہ اردو زبان کا مستقبل اور زیادہ شاندار بنے اور زیادہ تابناک بنے؟ یہ بات تو ہم سب جانتے ہیں کہ اردو ایک بہت ہی شائستہ، بہت ہی شیریں اور بہت ہی خوبصورت زبان ہے. جی جی اس کی اہمیت، اس کی ترقی جی ہم سب کا ایک بہت ہی ایک فخر کی بات ہوگی. ہاں جی. اور ہمارے لیے ایک بہت باعث مسرت ہوگی کہ ہم اس کے لیے کچھ کر سکیں یا سب مل کر کچھ کر سکیں. تو کئی اقدامات ہیں جو اٹھا سکتے ہیں، کئی اقدام ہیں جو اٹھائے جا چکے ہیں. تو یہ دیکھا جا رہا ہے کہ اردو کی اہمیت شاید اسکولس اور کالجز میں کم ہو رہی ہے، پر بہت کچھ کیا جا سکتا ہے. سب سے پہلے تو یہ کہ بیسک لیول جو پرائمری لیول ہے اس میں اردو کو جو کمپلسری ایجوکیشن میں سیٹ اپ میں ہونا چاہیے وہ کرنا چاہیے. جی جی. نیشنل ایجوکیشن پالیسی 2020 میں بھی اس کا ذکر کیا گیا ہے اور اس کی اہمیت بھی دی گئی ہے. ہاں، تو یہ کہا گیا ہے کہ اپ ٹل 5th پریفریبلی ٹل 8th 5 یا 8. پروفیسر میں وہی پوچھنا چاہ رہی تھی، کون سی درجے تک، کون سی کلاس تک ایک بچے کو مادری زبان میں تعلیم حاصل کرنی چاہیے؟ ہاں، تو NEP بھی یہی کہتا ہے مادری زبان کی اہمیت کے سلسلے میں کہ 5ویں جماعت یا اس سے بھی زیادہ 8ویں جماعت تک بھی مادری زبان میں اگر بچے سیکھیں اور پڑھائی کریں تو ان کا بہت ساری فائدہ ہو سکتا ہے. یہ کہ وہ بہت سارے سبجیکٹس میں ان کو عبور اچھی طرح حاصل ہو سکتا ہے، سمجھ اچھی ہو جاتی ہے ان کی، اور ان کا اظہار کرنے کا انداز یا سمجھنے اور اس سبجیکٹ میٹر کو جو ہے پیش کرنے کا انداز یا قابلیت جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے مادری زبان میں. اسی لیے ہر کنٹریز میں بہت سارے کنٹریز ہیں جنہوں نے مادری زبان کی بہت اہمیت دی ہوئی ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ انگلش کی گلوبل لینگویج ہے، پر ایسا نہیں ہے. بہت سارے یورپین کنٹریز ایسے ہیں جس میں انگلش نہ بولی جاتی ہے نہ سمجھی جاتی ہے، بلکہ مادری زبان کو ہی وہ ترجیح دیتے ہیں. بس میں وہی پوچھنا چاہ رہی تھی کہ آج کل گلوبلائزیشن کا زمانہ ہے، تو اس گلوبلائزیشن نے زبانوں پر کس طرح سے اثر ڈالا ہے، اس کا کیا اثر ہوا ہے؟ ہاں، تو سب سے پہلے میں یہ کہہ دوں کہ اگر مادری زبان بچے سیکھتے ہیں تو ان کا جو ہے سمجھنے اور سمجھانے اور عبوریت پر بہت اچھا اثر پڑتا ہے. جی. تو ہاں، تو اس لیے بہت زیادہ اہم ہے کہ بچے مادری زبان میں سیکھیں. آج کل کیا ہو رہا ہے، یہ گلوبلائزیشن کا زمانہ ہے، تو اس دور میں ہم مادری زبان کی اہمیت یا مادری زبان کی ترقی کو دو طرح سے دیکھ سکتے ہیں. یہ کہ گلوبلائزیشن کی وجہ سے اور ٹیکنالوجی جو اتنی بڑی ہوئی ہے، نئی ٹیکنالوجی جو آئی ہوئی ہے، اس کے لحاظ سے کیا ہو رہا ہے کہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ہو، چیٹ GPT ہو، ڈیپ سیک ہو یا کچھ اور، تو اس کی وجہ سے ٹریڈیشنل لینگویجز، نیٹو لینگویجز جنہیں کہا جاتا ہے، ان کی اہمیت کم ہو رہی ہے، ایسا لگتا ہے. اور ہوا بھی یہ ہے کہ آج کل کے نئے دور کی جو ضروریات ہیں، جو سکلز جو چاہیے ہوتے ہیں، وہ زیادہ ٹیکنیکی ہیں، لینگویج کے نہیں ہیں. تو اس وجہ سے بھی یہ ہوا کہ لینگویجز کی اہمیت تھوڑی کم ہوئی ہے. یہ دیکھنے کا انداز ہے. پر میں کہوں کہ دوسری طرف سے اگر دیکھا جائے تو لینگویج، نیٹو لینگویج ہو، مادری زبان ہو، لینگویج میں اسی ٹیکنالوجی کو لے کر بہت کچھ کر رہے ہیں، بہت کچھ کیا جا سکتا ہے. جیسے کہ سارے اپنے جو کلاسیکل ورکس ہیں ان کا ٹرانسلیشن بہت آسانی سے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس یا ٹیکنالوجی کے ذریعے کیا جا رہا ہے. ٹرانسلیشن ہو یا کیا جا رہا ہے. اور بہت سارے کتابیں جو ہیں، بہت سارے نثر اور نظم کی ہو یا شاعری کی ہو، ان کا جو ہے ٹرانسلیٹریشن ہو یا ٹرانسلیشن ہو یا ان کی پہنچ بھی ہو، ٹیکنالوجی کے ذریعے بہت دور تک جاتی ہے. پروفیسر صاحبہ یہ بتائیے مجھے کہ آج کی ہماری نوجوان نسل مادری زبان سے دور ہوتی جا رہی ہے، اس کی کیا وجہ ہے، اس کی خاص وجہ کیا ہے اس کی؟
اس کی وجہ تو یہی ہے کہ نا آج کل ٹیکنالوجی اور نئے لینگویجز جو ٹیکنیکل لینگویجز جنہیں کہتے ہیں یا میڈیا لینگویجز جنہیں کہتے ہیں اس کی اہمیت بہت زیادہ بڑھ گئی ہے. اور لینگویجز جو امپلائمنٹ کے لحاظ سے دیکھا جائے تو اس میں زیادہ ان کی اہمیت نہیں مانی جاتی. تو جن کو بھی آج کل کی نئی نسل کے بچوں کو دیکھو تو ان کو یہ لگتا ہے، اور یہ سچ بھی ہے، کسی حد تک یہ سچ بھی ہے کہ جو بچے ٹیکنالوجی اور ان نئے فیلڈز میں جو مہارت رکھتے ہیں، اعلیٰ تعلیم حاصل کرتے ہیں، ان کا مستقبل اچھا قرار دیا جاتا ہے، اچھا ظاہری بات ہے. ان کو موقع زیادہ ملتے ہیں، مواقع زیادہ ملتے ہیں. تو اس وجہ سے کیا ہو رہا ہے کہ آج کل کی نئی نسل جو ہے مادری زبان سے کچھ حد تک دور ہو چکی ہے. جی پروفیسر صاحبہ مجھے یہ بتائیے کہ اردو زبان کو ہمیشہ سے مسائل درپیش رہے ہیں، تو ان مسائل کو دور کرنے کے لیے ہم اور سرکار مل کر کیا اقدامات کر سکتے ہیں؟ یعنی ہماری بھی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی زبان کی ترقی، فروغ و ترویج کے لیے کوششیں کریں، تو اور سرکار کو بھی ہماری مدد کرنی چاہیے، حکومت کو بھی مدد کرنی چاہیے. لیکن ہمیشہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم صرف حکومت سے گلا شکوہ کرتے ہیں اور اپنے طور پر ہم کچھ نہیں کر رہے ہیں. تو ہم کو کیا کرنا چاہیے اور کس طرح سے ہم کو حکومت سے رجوع کرنا چاہیے؟ اچھا، تو پہلے بات تو یہ ہے کہ سب کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اردو جو ہے ایک شیڈیولڈ لینگویج ہے، آفیشیلی شیڈیولڈ لینگویج ہے. تو اس کا ہمیں فخر بھی ہونا چاہیے اور اس کی ہمیں اہمیت جاننا بھی بہت ضروری ہے. تو یہ پہلی بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ بچپن سے ہی گو بچے انگریزی میڈیم میں پڑھتے ہوں یا دوسرے اسکولوں میں پڑھتے ہوں، پر کچھ ایسے طریقے سے بچوں کو اردو کی طرف رجوع کریں کہ بچے آسانی سے اور خوشی سے سمجھ سکیں. میرے خیال میں یہ ہے کہ ایک بچپن کی بات کر رہی ہوں میں، بچپن میں جب ہمیں پکٹوریل بکس دکھائے جاتے تھے اردو کے ساتھ ساتھ، تو آج تک وہ ذہن نشیں ہیں. تو پکٹوریل بکس جس میں پکچرز ہوں اور جو بھی ہم میسج دینا چاہ رہے ہوں، چاہے وہ مختصر کہانیاں کہانیاں پکچرز کے ساتھ دیں، تو وہ ایک بچپن میں وہ ایک اچھی طرح سے بچے سیکھ ذہن نشین ہو جاتے ہیں، ذہن نشین اور وہ مرتے دم تک رہتی ہے ساتھ میں. اور رجوع بھی ہو جائیں گے بچے، ان کو ایک انٹرسٹ آ جائے گا کلرفل پکٹوریل بکس. دوسری طرف یہ ہے کہ آج کل جو ہے یہ کمیونٹی لائبریریز بہت زیادہ امپورٹنٹ لے رہی ہیں، جہاں کتابیں بچوں تک نہیں جاتی، بچوں تک لے جاتے ہیں. جیسے کہ میں نے پڑھا ہے کہ کمیونٹی لائبریریز راجستھان میں کیمل لائبریریز یا ہارس بیک لائبریریز یا پھر آنگن لائبریریز، تو اس طرح کی کتابوں کی لائبریریز جو ہے بچوں تک لے جا کر ان میں پڑھنے کا پہنچائی جاتی ہے، خاص طور پر موبائل وین لائبریریز جسے کہتے ہیں. تو یہ جو ہے لے جا کر بچوں تک اردو پڑھائی جا سکتی ہے بچوں تک. اور پھر جب بچے بڑے ہو جاتے ہیں تو اچھی اعلیٰ معیار کی کوالٹی ٹائپس آف ایجوکیشن ہوں یا پھر ڈیبیٹس ہوں، سیمینارز ہوں، اس طرح سے جو لینگویج اردو ہی ہو، اردو ہی میں بچوں کو نا مرغوب کیا جا سکتا ہے، کہ رجوع کیا جا سکتا ہے کہ اس طرح کے ڈسکشنز یا سیمینار جو اعلیٰ معیار کے، اس کا انعقاد کیا جائے اور تمام کالجوں اسکولوں کے طلباء و طالبات کو مدعو کیا جائے اور اس میں جو ہے ان کو اچھے انعامات دیا جائے، تاکہ جو ان میں جوش و جذبہ پیدا ہو کہ ارے ہم نے اس میں تقریری مقابلے میں حصہ لیا تھا تو ہم کو انعام ملا. کیونکہ انعام کی طرف اگر ان کو راغب کیا گیا تو ظاہری وہ زبان کی طرف بھی راغب ہوں گے. تو پروفیسر صاحب مجھے یہ بتائیے کہ زبانیں ہندوستانی معاشرت، ادب اور تہذیب پر کس طرح سے اثر انداز ہوتی ہیں؟ جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ زبان جو ہے ہمارے معاشرے کا آئینہ ہوتی ہے. تو ہم جو بھی کہنا چاہیں، جس طرح سے بھی کہنا چاہیں، زبان کے ذریعے ہی کہہ سکتے ہیں. تو شاید وہ طنز ہو، مزاح ہو، کرٹیک ہو یا کوئی بھی چیز ہو، تو اس طرح سے جس طرح کا ہم پیش کرنا چاہتے ہیں وہ زبان کے ذریعے. تو معاشرے پر زبان کا بہت
गहरा असर असर होता होता है। है। जी हाँ, आप जब भी देख लीजिए, चाहे वो 18वीं सदी हो, 19वीं 20वीं जी सदी, हाँ, बिल्कुल। जो भी हमने पढ़ा हुआ है, जी हाँ, चाहे वो नस्र हो, नज्म हो, कुछ भी हो, या फिर जी अपने जो नोवेलाज हो, ये सब जो हैं समाज को दर्शाती हैं। जी हाँ, और फिर हमारा एक सोच बन जाती है, सोच बन जाती है। और मसाइल को किस अंदाज से समझा जा सके, और समाजी मसाइल को, वसाइल को किस तरह से डील किया जा सके, जी, ये हम ज़बान जी, से हाँ। ही सीख सकते हैं। प्रोफेसर साहब, मुझे ये बताइए कि उर्दू असातिज़ा की यहाँ पर क्या जिम्मेदारी है कि उर्दू जुबान को किस तरह से सिखाया जाए और किस तरह से तलबा को उसकी तरफ राग़िब किया जाए? हाँ, सबसे पहले तो असातिज़ा को खुद उर्दू सीखनी चाहिए, और उर्दू की गहराई से मुताला करना चाहिए, ज़बान का। जी हाँ, हाँ, ज़बान का, अदब का मुताला। हाँ, जो उर्दू हमारी शेर व शायरी तहज़ीब का। है, जी हाँ, हाँ, जो उर्दू का तमद्दुन है, जी, उसका गहरा मुताला करना चाहिए। और उसके बाद मैं समझती हूँ कि ये एक उम्दा और सादा अंदाज में शुरुआत करनी चाहिए। जी हाँ, ये होता है कि हम बहुत ही कठिन या बहुत ही जो समझ ना आ सके, इस तरह की बात अगर रखें तलबा के सामने, तो उतना समझ नहीं पाएंगे, उनकी वो सतह नहीं होती, और फिर ऐसे हो जाता है कि वो समझ नहीं पाते तो कुछ कर नहीं पाते, या फिर उनको इंटरेस्ट नहीं पैदा होता। तो ऐसे सब्जेक्ट्स भी लें असातिज़ा जो आजकल के रेलेवेंट हो, जिनका आजकल बहुत ज्यादा अहमियत है। हाँ, इन सब्जेक्ट्स पे भी ना काम करना चाहिए और रिसर्च। जी, मैं समझती हूँ कि उर्दू असातिज़ा को बहुत ही शाइस्ता और चुस्ता अंदाज में जो है उर्दू पढ़ानी चाहिए। जब तक अंदाज में आपके लबो लहजे में शाइस्तगी नहीं होगी, और जब तक कि आप मीर गालिब, ज़ौक़ और अल्लामा इक़बाल की शायरी का मुताला नहीं करेंगे, तो आप भी नहीं सीख पाएंगे और न ही अपने तलबा और तालिबात को सिखा पाएंगे। ये एक बहुत ही अहम बात है जो मैं यहाँ कहना चाह रही थी। अच्छा प्रोफेसर साहब, ये बताइए कि एक शख्स को कितनी ज़बानें सीखनी चाहिए और क्यों? ज़बानें जितनी भी सीखें अच्छा है जी, फायदा ही है, कभी आपको नुकसान नहीं होगा जी, क्योंकि हर ज़बान अपनी जगह अहम है, हर ज़बान अपनी जगह मीठी है, हर ज़बान का अपना एक अहमियत है, और न सिर्फ अहमियत बल्कि उसका अपना मुकाम भी है, उसका अपना अदब भी है। जी हाँ। तो अदब में कुछ डिफरेंसेस हो, मगर हर ज़बान ने अपनी अपनी तरह से समाज के हर पहलू को लेकर जी हाँ कुछ ना कुछ दिया है। जी हाँ, तो प्रोफेसर साहिबा, मैं यहाँ पर आपको बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपने इंटरनेशनल मदर टंग डे पर आप यहाँ तशरीफ लाई और आपने हमारे नाज़रीन को इस मादरी ज़बान के ताल्लुक से बहुत ही अहम और कारआमद बातें बताई। नाज़रीन, आपने देखा, आपने सुना, प्रोफेसर सलमा बेगम ने यौम मादरी ज़बान के ताल्लुक से बहुत ही मुफीद और कारआमद बातें हमें बताई। लेकिन इन तमाम बातों से कतई नज़र एक काबिल गौर बात यह है कि आजकल तलबा पर ऐसी इतनी ज़्यादा ज़बानें लाद दी गई हैं, जैसे सरकारी ज़बान, कौमी ज़बान, बैनुल-अक़वामी ज़बान, मादरी ज़बान, पिदरी ज़बान, तिफ़ली ज़बान, कि उसके मुँह में ज़बान तो रह गई है लेकिन बोलना फिर भी नहीं आता। निदा फासली मशहूर शायर का शेर यहाँ पर मैं कहना चाहूँगी कि ये क्या अज़ाब है, सब अपने आप में गुम है। ये क्या अज़ाब है, सब अपने आप में गुम है, ज़बां मिली है मगर हम ज़बां नहीं मिलता। नाज़रीन, हम आपसे यहाँ पर यही कहना चाहते हैं कि अपनी मादरी ज़बान की इज़्ज़त कीजिए, उसका एहतराम कीजिए, उसकी कदर कीजिए, और जिस तरह आप अपनी माँ से मोहब्बत करते हैं बिल्कुल उसी तरह अपनी मादरी ज़बान से भी मोहब्बत करें, क्योंकि मादरी ज़बान में हमारा सिर्फ तहज़ीबी और सकाफ़ती सरमाया नहीं बल्कि मजहबी सरमाया भी है, और इस सरमाए को नौजवान नस्ल तक पहुँचाना हम सबकी ज़िम्मेदारी है। तो दामे दरमे कदमे सुकने, इसके लिए कोशिशें जारी रखें। आलमी यौम मादरी ज़बान आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। आइंदा हम फिर मिलेंगे चंद और नई बातों और नई शख्सियतों के साथ। तब तक के लिए सबिहा ज़ुबैर को इजाज़त दीजिए। खुश रहिए और अपनी ज़ात से दूसरों को खुश रखने की कोशिश कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।